زندگی کو، مصطفیٰ کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا۔ خدارہ میں بتانا چاہوں گا، اور اس پرفتن اور فتنوں کے دور میں جہاں آج آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جہاں آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، صاحب اس ہندوستان کے اندر، اس زمین کے اندر آپ تنہا اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے ہیں۔ اسی سماج میں ہندو بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، سکھ بھی اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تمام لوگ اسی بھارت میں، اسی زمین پہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ جگتیا اور سسوا بزرگ کے زمانوں میں بتانا چاہوں گا کہ بھارت میں انسانی آبادی کمی نہیں ہے، انسانوں کا وجود کم نہیں ہے۔ بھارت میں ایک سے ایک بڑھ کر کے لوگ پائے جائیں گے، ایک سے ایک یعنی انسان آپ کو ملیں گے جو آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں، آپ ان کا دیدار کرتے ہیں، آپ ان سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ سماج میں ایک کے بعد ایک انسانی آبادی پھیلتی جا رہی ہے، انسانوں کا ایک ہجوم ہے، آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی سے کسی کے دھرم کے بارے میں بات کرتے ہیں، کسی سے کسی اور کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کر کے مولانا سلام الدین بتانا چاہے گا اور لوگوں کو قریب کر کے بتانا چاہے گا، آؤ میں تجھے بتانے کی کوشش کروں گا، اور سلام الدین ایک پیغام دے کر کے بتانا چاہے گا کہ آج اس دور کے اندر، آج اس بھارت میں، آج اس ملک میں اگر مسلمان کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے، آج ساری دنیا تماشا گاہ بنا کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہے، آج ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے آج ہم ٹارگٹ میں ہیں، آج ساری انسانوں کی نگاہوں کے اندر ہم ٹارگٹ پہ ہیں، ہم شکار کے یعنی شکار کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ اسلام آیا ہے، جہاں پہ قرآن جیسی کتاب آئی ہے، جہاں پہ اللہ نے ولیوں کا وجود کیا ہے، جہاں پہ نیک بندوں کو بھیجا ہے، جہاں پہ صالحین کو بھیجا ہے، جہاں پہ یعنی نیک ولیوں کا یعنی اس بھارت میں قدم قدم پہ اللہ نے اپنے ولیوں کا ولایت کا اظہار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھارت میں جگہ جگہ پہ نیک بندوں کا وجود بخشا ہے۔ کبھی آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی اور علاقے میں جاتے ہیں، آپ دیکھ کر کے جان جاتے ہیں، کسی قبرستان سے گزرتے ہیں، آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو قبر والوں کو دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آگے قدم آپ نے بڑھایا ہے اور کیا دیکھا ہے کہ ایک مزار بنا ہوا ہے جس پہ چادر یعنی ایک لحاف ڈال دیا گیا ہے، آپ فوراً وہی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہیں۔ آپ کا یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارے ہیں، جس طریقے سے ہم ایک انسان ہے، جس طریقے سے ہم مسلمان ہیں، جس طریقے سے ہم ایک اللہ کا بندے ہیں، یہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے، لیکن اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو آؤ جوانوں میں تجھے بتانا چاہوں گا، اور بھارت میں ہی بلکہ پورے ملک تک سلام الدین کا یہ پیغام جاتا رہا کہ جہاں پہ اپنی زندگی کو گزارتے ہو، صاحب آپ سے میں سوال کروں گا یا سارے علماء سے سوال کیا جائے، بھارت کے جتنے بھی انسان ہیں اگر سب سے سوال کروں گا، بھائی یعنی شہجاد سے کھڑا کر کے پوچھو کہ بھائی آپ بتائیے آپ کن کے بندے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہوگا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اگر پوچھا جائے آپ کن کے بندے ہیں، ان کا جواب ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں۔ آپ سے میں سوال کروں گا آپ کن کے بندے ہیں، آپ کا جواب ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا میں کہوں گا میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایک ڈاکٹر سے پوچھئے گا اس کا بھی جواب ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایک پروفیسر سے سوال کیجئے گا اس کا بھی جواب ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں۔ ایک ٹیچر سے پوچھئے گا اس کا بھی جواب ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں۔ یعنی گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور سارے لوگوں سے صرف ایک سوال کر لیا جائے، ایک چیز پوچھ لیا جائے کہ اے لوگوں بتا تو کس کا بندہ ہے؟ تو ایک ہندو بھی کہے گا کہ میں ایشور کا یعنی ایشور کا بندہ ہوں، ایک یعنی کہے گا کہ میں بھگوان کا بندہ ہوں۔ ایک پنڈت سے بھی سوال کیجئے گا وہ بھی کہے گا کہ میں کسی کا بندہ ہوں۔ مسلمان سے کہیے گا وہ بھی کہے گا میں خدا کا بندہ ہوں۔ سلام الدین آگے بڑھ کر کے بتانا چاہے گا کہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، یہ کمال کی بات نہیں ہے، دعویٰ کرنے والے کرتے رہے، دعویٰ کرنے والے کرتے رہے، خدا کے بندہ بتانے والے بتاتے رہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوگی، مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ آپ آگے بڑھ کر کے آپ نے روکا ہے، آپ نے دامن کو پکڑا ہے اور کہا سلام الدین بتا دیا جائے، جب تم سوال کرتے ہو کہ تم کس کے بندے ہو، میرا جواب
جواب ہے میں خدا کا بندہ ہوں. کسی اور سے بھی سوال کیا جائے اس کا بھی جواب ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں. میں کہوں گا کہ نہیں نہیں. ارے جواب میں اگر کوئی کہے, اگر کوئی دلیل میں کہے, کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, یہ اس کی دلیل نہیں ہوگی. ارے دعوے کے لیے دلیل تو یہ ہوگی کہ جب بندہ کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے. جب یعنی بندہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, جب بندہ کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا ولی ہے, یہ میرا یعنی یہ میرا بندہ ہے. یہ کمال کی بات ہے. آپ کہیے گا کہ سلام الدین بتا دیا جائے, یہ بات کیسے ہوگی؟ تو آگے بڑھ کر کے بتانا چاہے گا اور تمام سماج کے اس جگتیا اور سسوا کے بزرگوں جوانوں سے سلام الدین ایک پیغام دے کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ جانتے کیا ہو, تم کہتے ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں, تیری بات تیری بیوی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں, تیری بات تیرا بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تیری بات تیرا پڑوسی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, کوئی روگی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی عالم کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں تو کوئی یعنی مقتدی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن خدا را یاد رکھنا دنیا کے لوگوں, جسے میرا رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے, جسے خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے, جانتے ہو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے کہ جس کو اللہ کہہ دیتے, جسے اللہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اگر زمین سے انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے. جسے رب کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو مقام صحابہ میں علی کے لیے سورج کو واپس آنا پڑتا ہے. جسے رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو بغداد والا کنبے اللہ کہے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے. جسے رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آنا ساگر کو کٹورے میں آ جانا پڑتا ہے. جسے رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو آپ سے گزارش کر کے بتانا چاہوں گا, جسے رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے تو آپ جس مقصد کے لیے اس چوکھٹ پہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو یعنی اس اللہ کے ولی کے لیے تمام لوگوں کو فاتحہ پڑھنا. دم نہیں ہے, میں سوچا کہ آپ کے پاس دم نہیں ہے تو صاحب ہر آدمی کہتا ہے کہ خدا کا بندہ ہوں, یعنی ہر انسان کا یہی جواب ہوتا ہے. لیکن صاحب یہ کمال کی بات نہیں ہے. کم سے کم رب کہہ دے آؤ میں 2-4 منٹ اور یعنی جو ہمارے سماج کے جو ہمارے جوان اس پرفتن اور فتنوں کے دور میں آج ساری دنیا کے نشانوں پر ہم ہیں, لیکن بتانا چاہوں گا آپ نے خوبصورت اس مجلس کو سجایا ہے, محنت کیا ہے. جلسے اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے صاحب, میں جانتا ہوں اس لیے کہ میں خود کیا کرتا ہوں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس دور کے اندر اتنے بڑے جلسے کا یعنی جلسے کو سجا دینا, اس جلسے کو کامیاب بنا دینا اور جلسے کو رچ دینا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ کمال تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے 1 مہینے سے پہلے آپ نے محنت کیا ہے تو اس جوار کے اس علاقے کے جوان یہ بتا دے کہ محنت کرنا جانتے ہیں تو نبی کے بج میں بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا بھی بنائیے نہیں ایک معیار بنائیے. بتانا چاہوں گا خدا را جوانوں میں تم سے آخری بات بتانے کی کوشش کروں گا, جہاں تک پورے بھارت نہیں جہاں جہاں تک میری خطاب ہوتی ہے میں اپنے خطاب کے ذریعے قوم اسلام کے جوانوں کو مخاطب کر کے بتانا چاہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ ہمارے سماج میں ہمارے سماج کے اندر ہمارے سوسائٹی ہمارے گھروں کا سوسائٹی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے, اسلام پیچھے نظر آتا ہوا نظر آتا ہے. صاحب میں بتانا چاہوں گا یہی وجہ ہے کہ ہم تانا دے کر کے ہم اپنے جوانوں کو یعنی غلط راستے پر یعنی لے کر کے چلے گئے ہیں. ورنہ صاحب کوئی انسان غلط نہیں ہوتا ہے, کوئی انسان یعنی بیکار نہیں ہوتا ہے, سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. ہاں میں ضرور جانتا ہوں کہ اس دور کے اندر اس پرفتن اور فتنوں کے دور میں ہمارے سماج کے جوان بچوں کا اخلاق بگاڑ دیا گیا ہے, شیطان کے یعنی شیطان کے راستے پر لا کر کے کسی نے ڈال دیا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے
ہے اس لیے کہ میں اپنے دادا سے سنا کرتا تھا کہ جو گدھا صبح میں گم ہو جاتا ہے اور شام میں مل جاتا ہے اسے بھول آیا ہوا نہیں کہا جاتا ہے، اسے گمشدہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ارے وہ تو میں جانتا ہوں کہ جوان جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ